الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، حج کس کا نام ہے؟ تو گزشتہ جمعہ سے ہماری یہ بات چل رہی ہے کہ حج اللہ کے محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی پیاری دعاؤں کا نام ہے، اللہ کے محبوب اور پیارے بندوں کی وفاؤں کا نام حج ہے۔ اور گزشتہ جمعہ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ لوگ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ پڑھتے ہوئے دیوانہ وار مکہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تو یہ عرض کیا تھا، ایک تو یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی، اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں میں اب آواز دو، دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو جن ارواح نے لبیک کہا وہ اب لبیک کہتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے بلایا، قربانی کے لیے بلایا، تو اسماعیل علیہ السلام لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آئے۔ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آ گئی، فرما دیا کہ اب قیامت تک دنیا کے کونے کونے سے، کسی بھی ملک سے، کسی جگہ سے بھی کوئی حاجی جب بیت اللہ کا حج کرنے آئے گا تو اس کی زبان پر یہ ترانہ لازمی ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیوں؟ کہا تھا کہ وہ اس طرح یہ ادا اللہ کو اسماعیل کی پسند آئی، تو جب پسند آ گئی تو فرما دیا اب قیامت تک ایسا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج اللہ کے محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے۔ گزشتہ جمعہ ہماری بات یہاں پہنچی تھی اور آج اسی کو آگے ہم لے کر چلتے ہیں کہ تلبیہ کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے آدمی نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلا، اپنے ملک سے نکلا، اپنے شہر سے نکلا، اور کرتے کرتے جب مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں دیوانہ وار
تو اب مکہ میں داخل ہونے کے لیے تو بہتر یہی ہے مشروع عمل کے جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو غسل کر کے داخل، لیکن اب وہ مسئلہ ہوتا ہے گاڑیوں کا اور یہ جانا لے جانا، تو اس لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال مکہ کے آداب میں سے یہ تھا کہ آدمی غسل کر کے مکہ میں داخل ہو کہ اس مقام پر جا رہا ہے جو سب سے محبوب اور پیاری جگہ ہے۔ اب مکہ میں داخل ہوا، اب یہ حاجی مسجد حرام میں جا رہا ہے، مسجد حرام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، تو مسجد حرام میں یہ آدمی جب جا رہا ہے اور مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہے تو مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے اس کو پھر کس طرح داخل ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تھے تو آپ باب السلام سے داخل ہوئے تھے۔ افضل یہی ہے کہ باب السلام سے داخل ہو، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں متعین کیے ہوئے ہیں کہ جی عمرہ والا احرام والا فلاں باب سے داخل ہوگا، احرام کے بغیر والا فلاں باب سے داخل ہوگا، جو بھی بہرحال دروازہ اور باب اس کے لیے متعین ہے اس سے یہ داخل ہو، یہی دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک کا ترانہ زبان پر ہو، اور جب داخل ہو تو اپنی نظروں کو جھکا کر داخل، خشوع خضوع کے ساتھ داخل ہو۔ کہاں جا رہا ہے؟ مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہے، اور جب مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہے تو نظروں کو جھکائے ہوئے، اور پھر دعا پڑھ کر داخل ہو۔ دعا پڑھے گا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم افتح ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھے، اور دعا پڑھ کر اب یہ اندر جب داخل ہوتا ہے تو اب اندر داخل ہوتے ہوئے فوراً نظریں بیت اللہ کی طرف نہ اٹھائے، سر جھکا کر نظریں جھکا کر چلے۔ جس مقام پر پہنچا اب اس کو یہ یقین ہے کہ بیت اللہ مجھے سارا نظر آئے گا، اب نظریں اوپر اٹھائے، اور نظریں اٹھا کر بیت اللہ پر جب پہلی اس کی نظر پڑے تو اس وقت جو دعا یہ کرے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا بیت اللہ پر پہلی نظر ڈالتے ہوئے جو دعا کرو گے وہ دعا قبول ہوگی، اور وہاں اپنے لیے بھی دعائیں کرے، اور اپنی اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں، پوری امت کے لیے دعائیں کرے، اپنے ملک کے لیے دعائیں کرے، خیر اور برکت کی دعائیں کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہاں جائے تو وہاں پھر اس کو چاہیے کہ یہ سب سے بہتر یہ کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی بھی دعا کرے، چونکہ بیت اللہ کی طرف گیا، جس قرن اور جس فکر کے ساتھ گیا وہ فکر اس کے دامن گیر ہے، اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اب اس جگہ آیا ہوں، میری نظریں اس پر پڑی ہیں جس کے بارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس دھرتی پر سب سے پہلا گھر جو منصہ شہود پر وجود میں آیا وہ بیت اللہ کا تھا، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ کا گھر ہے۔ اب میری نظریں اس گھر پر پڑ رہی ہیں جو سب سے پہلے اس دھرتی میں بنایا گیا، لہٰذا بیت اللہ کو دیکھے اور بیت اللہ کو دیکھ کر پھر دعا کرے گا، اور جو دعا کرے گا وہ دعائیں اس کی قبول ہوں گی، اور اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا امام نووی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی دین اور دنیا اور اپنی آخرت کے سنورنے کے لیے بھی دعائیں کرے، اور یہ دعائیں کرے یا اللہ میرے دین، میری دنیا اور میری آخرت کی ساری حاجات کو تو پورا فرما دے، یہ دعا کرے۔ اور سب سے اہم دعا یہ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ رب العزت سے طلب کرے۔ وہاں جب یہ دعا کرے گا، اس مقام پر یہ دعا کر رہا ہے، یہ سوچ کر دعا کرے کہ جس کے در پر میں آیا ہوں وہ ذات ہے جو کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتی، سر جھکا کر، دامن پھیلا کر، دل کھول کر
اور اس طرح رب سے دعائیں کرے، وہ سمجھے اور یہ سوچے کہ یہ اس ذات کا در اور اس کا گھر ہے کہ جس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے وہ آنسو کی قدر کرنے والا ہے، وہ اپنی رحمت سے تمہارے آنسو کو پوچھنے والا ہے، دامن پھیلاؤ گے اخلاص کے ساتھ صرف اسی سے مانگتے ہوئے، وہ تمہارے دامن کو کبھی خالی واپس نہیں جانے دے گا۔ ہاتھ اٹھاؤ گے، وہ اتنا سخی ذات ہے، اتنی سخی ذات، اتنا سخی ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ اس کو دنیا والوں پر قیاس نہ کرو کہ جس کے دروازے پر گئے دستک دی، مانگو تو ناراض ہوتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ وہ ذات ہے جس سے مانگو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو ناراض ہوتا ہے۔ وہاں بھی جا کر اگر کسی اور کی طرف نظریں اٹھائے تو اس سے بڑا بدبخت کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا بدبخت نہیں ہوگا۔ پھر تو نظریں سب، اسی لیے آتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر آدمی کا دل کبھی جی نہیں بھرتا ہے۔ ان میں سے ایک بیت اللہ ہے کہ بیت اللہ کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا، جی چاہتا ہے اس کو دیکھتا رہوں، ہر وقت نظریں اس پر ہوں، دل چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں صرف دیکھنا ہی اجر و ثواب کا سبب ہے۔ ایک ان میں سے قرآن مجید ہے، ایک ماں باپ کا چہرہ اور ایک بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنے میں بھی اجر و ثواب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 120 رحمتیں بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، انہیں 60 رحمتیں ملتی ہیں۔ اور فرما دیا کہ باقی جو ہیں وہ عبادت کرنے والوں کو ملتی ہیں، لیکن 20 رحمتیں تو اس آدمی کو ملتی ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا، صرف بیت اللہ کو دیکھتا رہتا ہے، اس پر بھی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں گیا ہے تو وہاں جا کر پھر اپنی سیلفیاں نہ بناتا رہی، وہاں جا کر بدبخت نہ بنے کہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہاں بھی فیس بک دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بدبختی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے عرض کیا وہاں گیا، دعائیں کی، اب دعا کر کے اب پہلا کام کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ بیت اللہ کا طواف، طواف کہاں سے شروع کرے گا؟ حجر اسود سے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کا ٹائم ہے، موقع ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، دونوں ہاتھ رکھ کر بوسہ دے دے۔ اور اگر بوسہ دینے کا نہیں ہے موقع، دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا، دھکے دے کر جائے گا، تو اس کے لیے بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ بوسہ دینا سنت ہے اور دوسروں کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ ایک سنت کے لیے حرام کام کا ارتکاب نہ کرے، پھر دور سے ہی اپنے ہاتھوں کو بیت اللہ کی طرف، حجر اسود کی طرف کر کے انہیں کو بوسہ دے دے، یہ اس کو حجر اسود کے بوسے کے برابر اجر مل جائے گا۔ اللہ کی ذات ایسی ذات۔ اب وہاں سبھا شروع کرے گا، یہ حجر اسود سے بیت اللہ کا چکر لگائے گا۔ یہ چکر لگانا، بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ طواف یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ طواف ہمیں یہ بتاتا ہے اس میں عشق کا اور اللہ پر فدا ہونے کا بہت بڑا سبق اور درس ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے دروازے گھر کے چکر لگاتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے اپنے محبوب کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اور کبھی اس کے دروازے کی دہلیز پہ پہنچتا ہے، وہاں چمٹ جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور بیت اللہ کا طواف یہی سبق دیتا ہے کہ آج اللہ کے سامنے اللہ کے گھر کے طواف کرنا شروع کرو، چکر لگانا شروع کرو، اور جب پہنچو تم حجر اسود پہ بوسہ دو۔ اور حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے ملتزم کہا جاتا ہے، اس سے چمٹ چمٹ کر رو کر دعائیں مانگو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نام ہی تو اللہ کے محبوبوں کی محبوب اداؤں کا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ملتزم اسی لیے کہتے ہیں، اسے چمٹ جائے آدمی، چمٹ جانے کی جگہ آپ نے وہاں چمٹ کر دعائیں مانگی، ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو بنایا اور دعا مانگی، اللہ حبیب اللہ عطا کر دے۔ رب نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، میرا مصطفیٰ عطا کر دیا، اور حبیب اللہ نے
جب بیت اللہ کے ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگی تو اللہ مجھے فاروق اعظم عطا کر دے، اور رب نے وہ دعا قبول کی اور فاروق اعظم کو ایمان کے دائرے میں داخل کر دیا۔ ملتزم وہ جگہ ہے جہاں چمٹ کر مانگو گے اللہ دیتا ہے۔ اب بیت اللہ کا طواف ہے، حجر اسود کو بوسے دے رہا ہے، تو حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتا ہے؟ یہ تو بے جان چیز ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ حج میرے محبوب کی محبوب اداؤں کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، فرمانے لگے مجھے پتا ہے انک حجر لا تنفع ولا تضر، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے محمد عربی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی نہ بوسہ دیتا تجھے۔ میں نے دیکھا میرا مصطفیٰ نبوت والے ہونٹ تجھ پر رکھ کر بوسہ دیتا تھا، اس لیے آج میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ عمر نے عقیدہ بتا دیا۔ آج دیہاتوں میں کئی لوگ جاتے ہیں درختوں پر وہ دھاگے باندھ لیتے ہیں میری مراد پوری کر لے۔ نہ میرے بھائی، یہ درخت یہ کوئی چیزیں مرادیں پوری کرنے والا نہیں۔ عمر نے کہا مجھے پتا ہے تو حجر ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، لیکن تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں میرے مصطفیٰ نے دیا۔ آج ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ ہمارے مصطفیٰ نے دیا، ابو بکر نے دیا، عمر نے دیا، عثمان نے دیا، اس لیے کہ حج اللہ کے محبوبوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے۔ یہ حجر اسود ایک پتھر تھا، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، یہ دونوں پتھر میرے آقا نے عجیب ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ پتھر یہ جنت کے یاقوت ہیں، اور تمہیں پتا ہونا چاہیے یاقوت تو چمکنے والی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا یہ موتی اور یاقوت ہیں، رب نے ان کی روشنی کو بند کر دیا ہے، اگر ان کی روشنی کو چھوڑا جاتا پوری دنیا کو یہ روشن کر دے، پوری دنیا کو یہ پتھر روشن کر دیتے، رب نے ان کی روشنی کو بند کر دیا ہے۔ حجر اسود کو بوسا، بیت اللہ کے طواف شروع کیا۔ اب 7 چکر لگانے ہیں، پہلے 3 چکر اکڑ کر چلنا ہے۔ طواف میں دوڑنا کبھی نہیں چاہیے، کئی لوگ دوڑنے لگ جاتے ہیں، نہیں، طواف چھوٹے قدم لگا کر، بڑے بڑے قدموں سے بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے قدموں پر۔ کیوں؟ طواف میں ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، تو چھوٹے قدم ڈالے تاکہ زیادہ نیکیاں ملیں۔ اور دوڑنا بھی نہیں چاہیے، بڑے وقار کے ساتھ تیز قدموں سے چلے، لیکن پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا۔ رمل کس سے کہا گیا؟ کہ تھوڑے کندھے ہلا کر اور پہلوانوں کی طرح چلے گا، کندھے ہلا کر اکڑ کر پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے مدینہ منورہ سے، تو مکہ کے کافروں نے کہا یہ تو کمزور لوگ ہیں، ان کو مدینہ کے بخار نے ختم کر دیا۔ میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا یہ دیکھ رہے ہیں اوپر، آج ان کے سامنے اکڑ کر چلو، کندھے ہلا کر کے چلو۔ پہلے 3 چکر کندھے ہلا کر اکڑ کر پہلوانوں کی طرح چلنے لگے۔ وہ کافر دیکھ کر کہتے ہمیں کہا گیا تھا یہ تو کمزور ہے، یہ دیکھو یہ کس طرح ہمارے سامنے اکڑ کر چلتے ہیں۔ یہ ایک ادا تھی۔ اس کے بعد اب کیوں ہے؟ یا اللہ اب تو کافر نہیں موجود، قیامت تک کیوں ایسے پہلے 3 چکر اکڑ کر چلے گا یہ طواف کرنے والا؟ فرمایا ہاں کافر موجود نہیں، تصورات کی دنیا میں آواز آتی ہے، اس لیے قیامت تک چلے گا۔ میرے محبوب کے محبوب جو اکڑ کر چلے ہیں اور یہ اکڑ کر چلے، ان کا اس طرح چلنا مجھے ایسا پسند آ گیا کہ قیامت تک جو بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا، اکڑ کر چلے گا۔ کیا پتا چلا کبھی اکڑ کر چلنا بھی عبادت ہے، کبھی سر جھکا کر چلنا بھی عبادت ہے، کبھی اکڑ کر عبادت کرو رب راضی ہوتا ہے، اور کبھی جھک کر عبادت کرو رب راضی ہوتا ہے۔ کفر کے سامنے اکڑ کر چلنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ کفر کے سامنے معذرت نہ ہونی چاہیے، اکڑ کر چلو، سر اٹھا کر چلو، اور اپنوں کے سامنے سر جھکا کر چلو، یہ دونوں عبادتیں۔ بیت اللہ کا طواف
گناہ معاف۔ اور ہمارے بزرگ ایک اور عجیب بات بتاتے ہیں، بڑی پیاری بات۔ وہ فرماتے ہیں بھائی آپ دیکھیں واشنگ مشین میں کپڑا ڈالتے ہو تو وہ واشنگ مشین چلتی ہے، اور چلتے 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 وہ اس کپڑے کو دھو کر کے صاف کر کے اجلا کر کے نکالتی ہے، وہ کپڑا گویا اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے، طواف ایک قسم کا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو صاف میل کچیل نکال کر بھیجتی ہے۔ فرمایا بیت اللہ کے ارد گرد طواف واشنگ مشین ہے انسان کی، کہ انسان جب طواف کرتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر آ جاتا ہے، اس طواف کی مشین میں ڈھلتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ طواف واشنگ مشین ہے گناہوں کے دھونے کے لیے۔ بیت اللہ کا طواف ہوا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرما دیا ہاں 7 چکر پورے ہو گئے، اب جاؤ نا مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ کیوں ادا کریں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا حج اللہ کے محبوبوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے۔ مقام ابراہیم وہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا قدم جس پتھر میں آیا اور ٹخنوں تک آپ کا پاؤں مبارک اس میں آیا، آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اوپر دیواریں اونچی ہوئی، رب نے جنت سے وہ پتھر بھیج دیا، اس پہ کھڑے ہوتے اور اوپر چلا جاتا، دیوار دیتے، واپس آنا چاہتے، پتھر نیچے آ جاتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس پتھر کو ابراہیم کے ارادے کے تابع کر دیا۔ جب ابراہیم کا دل چاہتا اوپر جائے پتھر اوپر چلا جاتا، جب دل چاہتا واپس آؤں پتھر نیچے آ جاتا۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں، حالانکہ پتھر تو سخت چیز ہے، اس سخت چیز میں ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں ٹخنوں تک ڈوب گیا، اور جب ڈوب گیا تعمیر مکمل ہو گئی۔ میرے ابراہیم فکر نہ کر، اس کو یہاں پر بیت اللہ کے سامنے نصب کر دے، یہاں پہ نصب کر دے۔ کیوں؟ فرمایا میں رب قدردان ہوں، جس پتھر میں تیرے قدم آئے ہیں میں اس پتھر کا ڈنکا بھی قیامت تک بجاتا رہوں گا۔ پوری کائنات میں مقام ابراہیم کا ڈنکا بجتا ہے۔ اور میرے نبی جب طواف کیا، عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دل چاہتا ہے یہاں 2 رکعت نماز ادا کروں۔ فرمایا عمر دل تو میرا بھی چاہتا ہے ادا کروں، ابراہیم کے قدم بھی یہاں لگے ہیں، لیکن میں قانون نافذ کرنے والا ہوں، قانون بنانے والا نہیں۔ قانون ساز تو اللہ کی ذات ہے، قانون بنتا ہے، مجھے حکم ملتا ہے، میں نافذ کر دیتا ہوں۔ بس ابھی باتیں ہو رہی تھی، جبرائیل امین اتر آئے، اللہ کے حبیب اللہ فرماتے ہیں مجھے عمر کی رائے سے اتفاق ہو گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آج کے بعد جو بھی آئے گا عمرہ کرنے یا طواف کرنے اور حج کرنے، وہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے گا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کرے گا۔ کیوں؟ حج نام ہی اللہ کے محبوبوں کی محبوب اداؤں کا ہے، اللہ کے پیاروں کی پیاری اداؤں کا نام ہے۔ میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، موضوع تو بڑا طویل ہے، آگے چلے۔ جب ہو گیا اور اس کے بعد صفا مروہ کی سائی پر چلا جائے گا، زمزم پیا، زمزم طواف کے بعد پی لیا 2 رکعت کے بعد۔ فرمایا زمزم پیتے وقت جو دعا کرو گے، جس مقصد اور جس ارادے کے لیے پیو گے، وہ تمہاری دعا پوری ہوگی۔ زمزم پینے سے پہلے دعا کرو، زمزم پینے کے بعد دعا کرو، قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ کھڑے ہو کر پیے، قبلہ رخ ہو کر پیے، یہ اس کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کر بھی پی سکتا ہے، جس طرح پینا چاہے پی سکتا ہے۔ ہاں وہ وہاں پر یہ ہے اتنا زیادہ پیو، اتنا زیادہ الٹی آنے لگ جائے، اس لیے وہاں لوگ کھڑے ہو کر پیتے ہیں بہت زیادہ، کہ بہت زیادہ، اور کھڑے ہو کر زیادہ پیا جاتا ہے بنسبت بیٹھے ہوئے، ورنہ اس کو کھڑے ہو کر پینا لازمی نہیں ہے۔ لہٰذا زمزم پیا۔ اب صفا مروہ کی سائی، یا اللہ صفا مروہ کی سائی کیوں کرے؟ واجب ہے، کیوں ہے؟ جواب ملا ہاں، صفا مروہ کی سائی کرے گا۔ صفا سے چلا مروہ پہ پہنچا، مروہ سے چلا صفا پہ پہنچا، 7 چکر اس طرح جب پورے ہوئے، شروع ہوگی صفا سے، ختم ہوگی مروہ پر جا کر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تو اللہ کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ کیوں کرے؟ فرمایا اللہ کی پیاری بندی، اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کر چلے گئے، بڑا لمبا واقعہ ادھر نہیں جاتا، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، کوئی نہیں نظر آ رہا، ایک ماں ہے، ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔
اب ماں نے بچے کو نیچے چھوڑا، تلاش کرے، پانی کو دیکھے، آبادی کو دیکھے، صفا پہاڑی پہ چڑھی، دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، درمیان میں ڈلوان تھا، دوڑی وہاں سے میلین اخضرین جہاں سبز لائٹیں لگی ہیں، دوڑ گئی اور دوڑتے دوڑتے آگے پھر مروہ پہ چڑھی، دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر واپس صفا، پھر مروہ، جب مروہ پہ پہنچی 7ویں چکر پر، اب جہاں اسماعیل علیہ السلام تھے ایڑیوں سے پانی وہاں چمکتا نظر آیا، فوراً گئی، 7 چکر پورے ہو گئے تھے، جا کر دیکھا پانی نکلا ہوا ہے، اور اس نے فوراً وہاں پر ایک گڑھا سا بنایا اور کیا کہا، زم زم، زم زم کا معنی آتا ہے رک جا رک جا، وہ پانی رک گیا۔ میرے آقا فرماتے تھے اللہ اسماعیل پہ رحم فرمائے، اگر وہ زم زم نہ کہتی پوری دنیا میں زمزم کا پانی پہنچ جاتا، لیکن اس نے زمزم کہا اس لیے رک گیا یہاں، لیکن اب بھی پوری دنیا میں یہ پانی پہنچتا ہے، وہ تو کینوں کے ذریعے، ڈبوں کے ذریعے پہنچتا ہے، ورنہ اگر وہ یہ نہ فرماتی نہروں کے ذریعے پہنچ جاتا، وہ زمزم وہاں نکلا۔ اب صفا مروہ کی سعی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ نے دوڑا ہے یہاں، اس لیے حج نام ہی اللہ کے محبوبوں کی محبوب اداؤں کا ہے، پیاری اداؤں کا ہے۔ اب یہاں یہ بات، مرد تو میلین اخضرین پر دوڑتے ہیں، عورتیں نہیں دوڑتی، کیوں؟ فرمایا نہ، عورت سطر کا نام ہے، عورت نہیں دوڑے گی، صرف مرد ہی دوڑے گا، عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ اب صفا مروہ کی سعی ہوئی، 8 ذی الحجہ ہو گئی، 8ویں ذی الحجہ ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا اب نکل جاؤ مکہ سے، اب مسجد حرام سے نکل جاؤ، جی کہاں جانا ہے؟ اب مینا میں چلے جاؤ، مینا میں جائیں گے، احرام باندھا، ہوٹل سے باندھ لے، جہاں سے بھی باندھے، مینا میں چلے جائیں گے۔ زور کی نماز کہاں ہے؟ مینا میں، عصر کی نماز مینا میں، مغرب کی نماز مینا میں، عشاء کی نماز مینا میں، فجر کی نماز بھی مینا میں۔ اب وہاں کیا؟ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہاں نہیں جائے گا عبادت نہیں ملے گی۔ یا اللہ وہاں کیا کرنا ہے؟ 5 نمازیں وہاں پڑھو، میرے محمد نے وہاں 5 نمازیں یہ پڑھی ہیں، اس لیے پڑھو، اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہ کرو، تمہیں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ مینا کو مینا کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب حج کے مناسک ادا کر بیٹھے، حضرت جبرائیل مل کر جانے لگے، جدا ہونے لگے، تو حضرت جبرائیل نے سوال کر دیا، اے آدم کوئی تمنا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ کہا جنت میری تمنا ہے، مجھے اللہ جنت میں دوبارہ لے جائے۔ اب یہ تمنا سے نکلا، اسی لیے اس کو مینا کہا گیا۔ بعض حضرات نے کہا مینا اس لیے کہتے ہیں، مینا کہا جاتا ہے بہت زیادہ جانوروں کے ذبح کرنے کی جگہ، اور یہاں حج کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں جو کہیں اور نہیں ہوتے، اس لیے مینا اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یہ میدان تو ویسے چھوٹا سا نظر آتا ہے، حج کے موقع پر بہت بڑا ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہی نظر آتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں، فرمایا جس طرح ماں کے شکم میں جب بچہ آ جائے، ماں کے رحم میں جب بچہ آ جائے تو جیسے وہ رحم بچے کی وجہ سے پھیل جاتا ہے، اس طرح یہ مینا بھی جو حج کے لیے آتے ہیں ان کے لیے وسیع ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے۔ اب مینا میں یہ 5 نمازیں پڑھی، 9ویں ذی الحجہ صبح چلنا ہے۔ کہاں چلنا ہے؟ جی عرفات میں جانا ہے، میدان عرفات میں، وہاں زوال کے بعد سے لے کر کے وہاں صبح سے لے کر شام غروب آفتاب تک رکنا ہے۔ وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن اور فرض ہے، العرفہ تو حج کہا، حج تو عرفہ ہی ہے، لہذا وقوف عرفہ فرض ہے، وہ نہیں کرے گا نہیں ہوگا حج۔ تھوڑی دیر کے لیے رکے، وہاں رکنا ضروری ہے۔ اب اس کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ میدان عرفات میں جا کر رکتے ہیں، میدان ہے۔ فرمایا اس لیے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب جنت سے نکالا گیا، بڑے عرصے کے بعد چلتے چلتے آ کر کے عرفات کے میدان میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، تعارف ہویا، اسی لیے اسے عرفات کہا گیا۔ بعضوں نے کہ اس لیے بھی کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے حج کے مناسک سمجھائے، سکھائے، سکھانے کے بعد اسی میدان میں پوچھا عرفتہ پہچان گیا؟ کہا عرفت تو ہاں میں نے پہچان لیا، اسی لیے اس کو میدان عرفات کہا گیا۔ یہ اس لیے بھی کہا گیا کہ میدان عرفات میں آدمی جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، میدان ہے، آسمانوں کی سورج بھی، تپش بھی اس کو نہیں روک سکتی، اتنا روتا اور گڑ گڑاتا ہے کہ بس اللہ کی معرفت اس کو اس میدان میں ہوتی ہے، اپنے رب کی پہچان عرفات کے میدان میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو میدان عرفات کہا گیا۔ اب صبح سے شام تک وہ عبادت کرتا رہے گا، روتا رہے گا، زور اثر کی نماز
جمع کرے گا، جمع بین الصلاتین۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب ہے، اذان ہو گئی، اذان سے پہلے وہاں سے نہیں نکل سکتا، اذان تو وہاں نہیں ہوتی، ایک بڑا دھماکے دار آواز آتی ہے، پتہ چلتا ہے غروب آفتاب ہو گیا۔ اب مغرب پڑھ کر نکلے، کہا نہ میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی، وقت جو مغرب کا ہے، کہا نہیں یہاں نہیں پڑھنی ہے نماز۔ اب کہاں پڑھے گا؟ مغرب کے بعد وہاں سے نکلیں گے، غروب آفتاب کے بعد نکلیں گے، جب بھی مزدلفہ پہنچیں گے، مزدلفہ پہنچ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھیں گے۔ یہ قضا نماز نہیں ہوگی، وقت کی نماز ہوگی۔ کیوں؟ میرے رب کا حکم یہی ہے، میرے نبی نے بھی ایسا کیا۔ حج نام کیا ہے؟ اللہ کے محبوبوں کی محبوب اداؤں کا۔ ارے میں مینا میں جاؤ، وہاں خیمے بن گئے، عرفات میں جاؤ خیمے بن گئے، لیکن رات کو جب مزدلفہ میں آؤ کوئی خیمہ نہیں ہے، وہاں سنگریزوں پر سو جاتا ہے، پتھروں پر سو جاتا ہے، بڑے سے بڑا افسر ہے اور 14ویں گریڈ کا 18ویں گریڈ کا افسر ہے، وزیر اعظم ہے، جو کچھ بھی ہے، مزدلفہ میں سنگریزوں پر سویا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہاں جو گئے ہیں اور جنہوں نے حج کیا وہ کہتے ہیں خدا کی قسم جتنا مزہ ان سنگریزوں پر سو کر آتا ہے وہ مزہ کہیں اور نہیں آتا، اور نیند بھی اتنی زبردست آتی ہے۔ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، صبح وہاں وقوف کیا مزدلفہ کا، اب کنکریاں جمع کی، اب جانا ہے کہاں؟ اب جانا ہے جی جمرات کے لیے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے۔ کیوں ماری جاتی ہیں؟ 7 ماری پہلے دن ایک کو، دوسرے دن پھر پہلے 7 ایک کو، پھر 7 دوسرے کو، پھر 7 تیسرے کو۔ یہ کیوں ماری جاتی ہے؟ وجہ کیا؟ فرمایا ہاں آج اللہ کے محبوبوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے۔ ابراہیم نکلا تھا نا، شیطان سامنے آ گیا، بیٹے کو ذبح کرنے نکلا، شیطان آ گیا، 7 کنکریاں ماری، زمین میں دھنس گیا، آگے چلے، پھر ظاہر ہو گیا، پھر 7 کنکریاں ماری، زمین میں دھنس گیا، آگے چلے، پھر آ گیا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر زمین میں دھنس گیا۔ فرمایا اب ابراہیم کا یہ عمل ہے، حج اللہ کے محبوبوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے، یہ ابراہیم کا عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ شیطان اب وہاں تو نہیں، لیکن اس کی وہاں نشانیاں بنا دی گئی، آؤ گے یہاں کنکریاں مارو گے، بڑا پتھر بھی نہیں مارو گے، چھوٹا بھی نہیں، جوتا بھی نہیں، گالی بھی نہیں دو گے، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ ایسے علماء نے لکھا کہ یہ معجزات میں سے ایک ہے کہ وہاں کے پتھر جن کا حج قبول ہوتا ہے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے پڑے جاتے ہیں، پڑے رہتے جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اگرچہ اب حکومت نے اٹھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے، پہلے نہیں تھا۔ اب شیطان کو کنکریاں ماری، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اب جاؤ جانور کو ذبح کرواؤ، قربانی کرو۔ کیوں؟ ابراہیم نے قربانی کی، قربانی کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب سر کا حلق کر دو یا قصر کر دو، بال کاٹ لو، حلال ہو جاؤ، غسل کرو اور احرام اتار دو۔ اب اتارنے کے بعد اب کیا ہے؟ فرمایا اب حج کا آخری فرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ طواف زیارت۔ جاؤ طواف زیارت کرو۔ طواف زیارت کرتا ہے ایک آدمی، اور طواف زیارت کرنے کے بعد اب طواف وداع کرے گا، اور واپس کہاں جانا ہے؟ چلو جی واپس مدینے اب چلتے ہیں، آقا کے در پہ چلتے ہیں، مدینے میں چلے گا۔ تو حج یہاں تک آ کر مکمل ہو گیا کہ جاتے ہوئے طواف وداع کرے گا، اور جب طواف وداع کر رہا ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا اللہ یہ بیت اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، کس طرح جاؤں؟ اس وقت دل کی کیفیت جو ہوتی ہے، جو گئے ہیں انہیں اندازہ اس بات کا ہے کہ دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بیت اللہ سے نظریں ہٹاتا ہے، دل تڑپ رہا ہوتا ہے، اس تڑپتے ہوئے آتا ہے، لیکن وہاں سے اگر آئے گا یہ دعائیں پڑھے گا اور یہ پڑھتا رہے گا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ دوبارہ اس کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو حج کے یہ افعال میں نے مختصراً عرض کیے کہ حج نام کس کا ہے؟ اللہ کے محبوبوں کی محبوب اور پیاری اداؤں کا۔ یہ ادائیں ایسی پسند آئی، اب قیامت تک یہ ہوتی رہیں گی، اور حج کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ اور جب وہاں سے یہ واپس ہو رہا ہے تو اب حکم ملتا ہے، فرمایا اسی لیے جب یہ حاجی آ گیا تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہم اغفر للحجاج، اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما، ولمن، اور اس کی بھی مغفرت فرما جس کے لیے حاجی استغفار کرتا ہے، جس کے لیے حاجی استغفار کرتا ہے اس کی بھی مغفرت فرما۔ حج پر جو جا رہے ہوتے ہیں انہیں کہا کرو ہمارے لیے دعا کیا کرو،
وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، میرے آقا کی حدیث کے صدقے میں یہ آئے گا کہ ہاں اللہ مغفرت فرمائیں گے۔ اور آخری بات حدیث قدسی، میرے آقا فرماتے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ حاجی حج کر کے واپس ہونے لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ آیا تھا، بال پراگندہ تھے، جسم پہ گرد و غبار، ناخن بڑے ہوئے، بال بڑے ہوئے، پراگندہ، گرد و غبار، اور کیفیت کیا لباس اترا ہوا تھا، اور ایک گناہوں میں لت پت آیا، میرے بندے اگر تیرے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہیں، بارش کے پانی کے قطرات کے برابر ہیں، دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، جا تو آیا اخلاص سے، تو نے میرے سامنے توبہ کی، طواف کیا، سب کچھ کر دیا، آج واپس جا رہا ہے، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا، اب گناہوں سے مبرہ منزہ ہو کر جا۔ اللہ رب العزت جو میں نے عرض کیا مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار بیت اللہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔